حضرات گرامی، ماں باپ کی خدمت کے بعض پہلو جن کے حوالے سے میں آج بات کرنے والا ہوں، بعض حالات میں ہجرت اور جہاد سے بھی مقدم ہے۔ یہ ایک حدیث ہے جس کے راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کی خدمت میں یمن سے ایک شخص آیا، تو آپ نے اس سے پوچھا کہ کیا یمن میں تمہارا کوئی ہے؟ تو اس نے عرض کیا کہ ہاں، میرے والدین ہیں۔ تو آپ نے دریافت فرمایا کہ کیا انہوں نے تمہیں اجازت دی ہے؟ ان کی اجازت سے یہاں آئے ہو؟ تو اس نے عرض کیا کہ ایسا تو نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماں باپ کے پاس جاؤ اور یہاں آنے کی اور جہاد اور دین کی محنت میں لگنے کی ان سے اجازت مانگو۔ پھر وہ اگر تمہیں اجازت دے دیں تو آؤ اور جہاد میں لگ جاؤ، اگر وہ اجازت نہ دیں تو ان کی خدمت اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ ہجرت کر کے آنے والے اور جہاد میں شرکت کرنے والے کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عام مستقل رویہ حسن اسوہ تھا کہ اس کی روشنی میں اس قسم کی تمام حدیث کے بارے میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ ان کا تعلق اس صورت میں ہے کہ جب ماں باپ کے اس کی خدمت کے سخت محتاج ہوں، اور دوسرا کوئی بھی ان کی خدمت کرنے والا، خبر گیری کرنے والا نہ ہو، تو ان کی وہ اجازت ضروری ہے۔ اگر وہ ان کی خدمت اور خبر گیری ہجرت اور جہاد سے مقدم تمی ہے جب ان کا اور کوئی سنبھالنے والا نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص سے بھی ایک روایت ہے کہ ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا کہ میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے پوچھا تمہارے ماں باپ ہیں؟ تو اس نے کہا ہاں۔ تو آپ نے فرمایا تو پھر ان کی خدمت اور راحت نصانی میں جدوجہد کرو، یہی تمہارا جہاد ہے۔ ایک اور بھی حدیث ہے جو حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ مجھ پر حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے، کس کا حق ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا تمہاری ماں، پھر میں کہتا ہوں تمہارے ماں، پھر میں کہتا ہوں تمہاری ماں، اس کے بعد تمہارے باپ کا حق ہے، اس کے بعد جو تمہارے قریبی رشتہ دار ہوں، پھر جو اس کے بعد قریبی رشتہ دار ہوں۔ یہ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ ایک اور حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی ذلیل ہو، وہ خوار ہو اور رسوا ہو۔ عرض کی یا رسول اللہ، کیا کون کس کے بارے میں آپ کا ارشاد گرامی ہے؟ تو آپ نے فرمایا وہ بد نصیب جو ماں باپ کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پائے، پھر ان کی خدمت اور ان کا دل خوش کر کے جنت کو حاصل نہ کر پائے۔ ایک اور حدیث ہے اسی حوالے سے، حضرت عبداللہ بن عمرو سے روایت ہے ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کیا کہ میں ایک بہت بڑا گناہ میں نے کیا ہے، تو کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ مجھے معافی مل سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا آپ نے اس سے پوچھا کہ تمہاری ماں زندہ ہے؟ اس نے عرض کیا ماں تو نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تمہاری خالہ ہے؟ تو اس نے عرض کیا ہاں، خالہ تو موجود ہے۔ تو آپ نے فرمایا اس کی خدمت اور اس کے ساتھ حسن سلوک کر، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے تمہاری توبہ قبول فرما لے گا اور تمہیں معاف فرما دے گا۔ اسی موضوع پر ایک اور حدیث ہے، عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا
جو کوئی یہ چاہے کہ قبر میں اپنے باپ کو آرام پہنچائے اور خدمت کرے تو باپ کے انتقال کے بعد اس کے بھائیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ رکھے جو رکھنا چاہیے۔ ایک اور روایت ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی آدمی کے ماں باپ یا دونوں میں سے کسی کا انتقال ہو جاتا ہے اور رات زندگی میں ان کی نافرمانی اور ان کی رضامندی سے محروم ہوتی ہے، لیکن یہ اولاد ان کے انتقال کے بعد سچے دل سے ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے خیر و رحمت کی دعا اور مغفرت اور بخشش کی استدعا کرتی ہے، اسی طرح اپنے قصور کی تلافی کرنا چاہتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نافرمان اولاد کو فرمانبردار قرار دے دیتا ہے، پھر ماں باپ کی نافرمانی کے بوال اور عذاب سے بچ جاتا ہے۔ ایک اور روایت ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کبیرہ بڑے گناہوں کے بارے میں دریافت کیا گیا، وہ کون سا ان سے گناہ ہیں؟ تو آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا، ماں باپ کی نافرمانی اور ایذا رسانی کو، کسی بندے کو ناحق قتل کرنا، جھوٹی گواہی دینا۔ حضرت جبیر بن معطم سے روایت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، حضرت جبیر بن مطعم نام مشکل مجھے لگ رہا ہے، آپ نے فرمایا قطع رحمی کرنے والا رشتہ داروں اور اہل قرابت کے ساتھ برا سلوک کرنے والا جنت میں نہ جا سکے گا۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت پر سب سے بڑا حق اس کے شوہر کا ہے اور مرد پر سب سے بڑا حق اس کی ماں کا ہے۔